اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، چوتھی نصیحت دین ہے حکمران بالا کے لیے۔ کیسے ان کے لیے نصیحت ہے؟ ان کی بات سنی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور یہ نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی کی۔ علیکم بالسمع والطاعہ، تمہیں بات کو سننا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے، اور ساتھ یہ فرمایا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، کالے رنگ کا حبشی غلام بھی تمہارا ذمہ دار بن جائے تو تمہیں اس کی بات سننی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا مجدع الاطراف، اس کا ناک بھی کٹا ہو، اور تیسری روایت میں فرمایا اگر اس کا سر منقے جتنا ہو تب بھی، حالانکہ ایسا انسان تو دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے بتانا یہ چاہا کہ تمہارے اندر اطاعت و فرما برداری کا جو فارمولہ ہے وہ ہر وقت قائم رہنا چاہیے۔ اگرچہ وہ آپ کا مال بھی چھین لے، ظلم بھی کرے، آپ کو اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے، بلکہ صحابی رسول کہتے ہیں اول نفاق المرء طعنه فی امامہ، بندے کی منافقت اس دن شروع ہو جاتی ہے جب وہ طعن و تشنیع اور گالیاں دیتا ہے اپنے ذمہ داروں کو۔ اور صحابی فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے ذمہ دار کو گالیاں دی اس کی برکت سے اسے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک شکل ہے الا ان تروا کفرا بواحا، اگر واضح کفر دیکھتے ہو اور اللہ ذوالجلال کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول کے فرامین احادیث میں دلیل موجود ہے کہ یہ واقعتاً واضح کفر ہے، تو پھر تمہیں اجازت ہے اس کے خلاف ہونے کے، لیکن اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ آپ کو نصیحت کرنی ہے، اور نصیحت کا انداز وہ جو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ آپ اس کو پکڑ کے الگ ہو کے سمجھائیں، دنیا کے سامنے نہیں۔